اسٹیشن پہ جائیں. اچھا، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں. وزارت مذہبی امور میں اس سال تقریباً کوئی 25 کے قریب کلسٹر کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. ذیشان پہلی سلائڈ پہ جائیں. اس میں العفو منظم پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، یعنی یہ ایک اینٹی ہے اور اس کے اندر تقریباً 44 کمپنیز کام کر رہی ہیں، جن میں سے یہ 3 کمپنیز ٹریول ویز، راول اور زائرین حرم. ہم لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں، ہمارے آفیسز بھی قریب ہیں، وہاں پہ ہماری رہائش اور مینا میں ارینجمنٹس وغیرہ ہماری مشترکہ ہوتی ہیں، ہمارے پیکیج وغیرہ سب کچھ سیم ہوتا ہے. تو ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ انشاءاللہ جب آپ لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ تو داؤد صاحب، زاہد صاحب، ہم سارے اکٹھے ہوں گے. تو کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر سٹیپ پہ اویلیبل ہوں گے. ذیشان نیکسٹ سلائڈ. اچھا، اب یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کے اندر ہم پیکیج اماؤنٹس کو ڈسکس کریں گے، مینا عرفات کا ٹریولنگ پلان ہے اس کو ڈسکس کریں گے، آپ کا جو فلائٹ شیڈیول ہو گیا اور جو آپ کے حج کے دنوں کے ایکٹیویٹی پلان ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو کہ آپ کی کتابوں میں کچھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہاں پر ہم پروسیڈ کریں گے ہم آپ کو یہیں پہ تھوڑا سا اس کی ہائی لائٹس دیں گے. اچھا، یہ ہمارے پیکیجز ہیں اسپیشلی جو راول زائرین میں ہیں، جو اسپیشلی جو ڈی کیٹیگری میں ٹریول کر رہے ہیں، 15 سے 16 دن کا ان کا ہے. تو ان سے ہم نے یہ اماؤنٹس لی ہیں. اگر یعنی 2026 میں ہمارا پیکیج ہے 14,95,000. اس میں اس سال کئی حاجی ایسے ہیں جو کہ لیفٹ اوور حجاج کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. لیفٹ اوور حجاج سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم شکر گزار بھی ہیں، جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ بکنگ کی تھی اور وہ رہ گئے تھے لیکن انہوں نے ہم سے کوئی ریفنڈ نہیں لیا، انہوں نے ہمارے پر اعتماد کیا. ہم اس بات کے لیے ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور ان کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ پچھلے سال والے ہی پیسوں میں ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، لیکن جو اس سال بک ہوئے ہیں ان کے لیے ڈی کیٹیگری کی یہ اماؤنٹ ہے بیسک 14,95,000. اور اس کے بعد جنہوں نے مدینہ ہوٹل میں جو ہے سپریٹ اکوموڈیشن 4، 3 یا 2 کمروں پہ مشتمل لی ہے، ان کے لیے سیکنڈ رو میں 15,15,000، 15,35,000 اور 16 لاکھ ہوگی. اور اسی طریقے سے جنہوں نے عزیزیہ میں بھی سیپریٹ لیا تو ان کی نیچے یہ قیمتیں ہوں گی. اور یہ جو ہمارے 15 سے 16 دن کے جو لوگ ہیں یہ ڈائریکٹ عزیزیہ بلڈنگ میں جائیں گے جو کہ نیئر ٹو کبری خالد ہے. میں ابھی آپ کو اس کی لوکیشن ہے وہ بھی سمجھاؤں گا کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کی افادیت کیا ہے آپ کے حج کے دنوں میں. اور انشاءاللہ 31 مئی کو جو کہ 14th آف ذی الحجہ بنتی ہے، آپ تمام لوگ مدینہ شریف ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا 4 دن کا قیام ہے، چاہے وہ 22 دن کا پیکیج ہو چاہے وہ 15-16 دن کا ہو، تمام کی 31 سے 4 جون تک. کسی کا کوئی سوال؟ اچھا، 31 سے سلائڈ نہیں سلائڈ شو نہیں ہو رہی اس میں. اچھا، اس میں جو ہوٹل ہے وہ روا الماسی کے نام سے ہے. یہ روا الماسی ہوٹل قبلہ رخ کی طرف ہے، البیک ہوٹل ہے اس کی طرف. یہ ماشاءاللہ اس سال نیا رینوویٹ ہوا ہے، صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہوٹل ہے. اور ہارڈلی 4 سے 5 منٹ میں آپ واک کر کے آپ حرم میں انٹر ہو جاتے ہیں. اور حرم میں بھی آپ اس جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں جہاں پر ریاض الجنہ کے لیے لائن بن رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے سلام کے لیے جانا ہے تو آپ سلام کے لیے بھی یہاں سے آپ کو نزدیک پڑے گا، اور بقی والی سائڈ بھی قریب ہے کہ آپ کی بقی کی بھی زیارت انشاءاللہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو حضرات ہمارے جا رہے ہیں 22 سے 23 دن میں، ان کے یہ پیکیجز ہیں. 15,95,000 ان کی بیسک پرائس تھی، اور اسی طریقے سے ان کی جو ڈی کیٹیگری میں، اور جو انہوں نے مکہ اور مدینہ میں سیپریٹ لیا ہے ان کی 1410، کوارڈ میں 1460 اور اس طریقے سے ہے. یہ میں آپ کو صرف پرائسنگ شو کر رہا ہوں. یہ بیسیکلی یہاں پر شو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ مینا اور عرفات میں جاتے ہیں نا، جس طرح عامر بھائی نے کہا آپ نے دنیاوی باتیں نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، تو ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے ساتھ والے سے پوچھتا آپ نے کتنے پیسے دیے، دوسرا سے پوچھے گا آپ نے کتنے. یہ یعنی اس ڈسکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہیں پہ آپ لوگوں کو ڈسپلے کر دیا کہ یہ پیکیجز لی گئی ہیں. اگر کسی نے 1550 دیا ہے تو اس 1550 میں آبویس ہے کہ اس کو مدینہ میں اس نے اپنا سیپریٹ 2 بیڈ کا روم لیا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن بیسک پرائس ہماری 1595 ہی ہے. اور یہ جو اماؤنٹس ہیں اس کے اندر سر ایک میں کمپلیٹ کر رہا ہوں.
اس میں جو ہے 720 ریال، پہلے یہ ہوتا تھا گزشتہ سالوں میں کہ قربانی کی رقم ہم یہاں پر نہیں لیتے تھے. قربانی کی رقم یہ ہوتا تھا کہ ہم سعودیہ میں جاتے تھے, وہاں پر ہم پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو ہائر کرتے تھے, اور ہائر کرنے کے بعد ہم ان کو جو بھی ریٹ وغیرہ آتا تھا تو وہاں پر حاجیوں کو ریٹ دیتے تھے, قربانی کی رقم وصول کرتے تھے. تو یہ پیکیج کے اندر قربانی شامل نہیں ہے. لیکن اس سال سعودی گورنمنٹ کی طرف سے سخت قسم کی تعلیمات آئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ قربانی کی رقم 720 ریال ہے. سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک چیز کنفرم نہیں ہو رہی تھی, کچھ حاجیوں سے اس میں ٹیکس کی مد میں بھی 850 اس طرح سے لیا, تو وہ ان کو اماؤنٹ ریفنڈ ہو جائے گی. لیکن 720 ریال جو کہ 56,000 پاکستانی روپے بنتے ہیں, وہ اس پیکیج کے علاوہ ہیں. کچھ لوگوں نے دے دیے ہیں اور کچھ لوگوں کے بقایا ہیں جن کے بہاف پر سسٹم میں وہ رقم جمع ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایڈیشنل لکھ دیے اس میں. اور اسی طریقے سے جو اے کیٹیگری میں ٹریول کر رہے ہیں, ذیشان آگے کرو, وہ 20,15,000 ان کا جو ہے بیس لائن پیکیج ہے, اور اس شارٹ کا, اور اسی طریقے سے 20,15,000 بیس لائن پیکیج ہے, اور اسی طریقے سے ان کا جو کچھ لوگ انجم ہوٹل میں جا رہے ہیں ان کا 22,75,000 ہے. اسی طریقے سے کواد, ٹرپل اور ڈبل, اور اسی طریقے سے ان کے موومنٹ پلان وغیرہ وہ آپ کو ڈاکومنٹس کے ساتھ دے دی گئے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر, دیکھیے اس میں جو لوگ آپ کے مکہ ہوٹل میں جا رہے ہیں وہ تقریباً مسان المشاعر 12 تاریخ کو جا رہے ہیں, کچھ انجم ہوٹل میں جا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو کہ ویل نون ہوٹلز ہیں. ان ہوٹلز کو آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں گے, آپ کو ان کے ریویوز اور سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. لیکن میں ابھی آپ کو جس طرح بتایا کہ عزیزیہ بلڈنگ کی لوکیشن اور اس کی افادیت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا. یہ وہ ایریا ہے, یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ جمرات کا ایریا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے اے کیٹیگری کے لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کے یہاں پر کیمپس آ رہے ہیں, یہ پن ہوئی بھی ہے, یہ پریزنٹیشن گروپس پہ بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی. اور جو ڈی کیٹیگری میں ٹریول کر رہے ہیں ان کی لوکیشن کیمپس کی یہ ہوگی. اور جو 19 کو ٹریول کر کے جا رہے ہیں حجاج کرام, یا 20 تاریخ کو تمام حاجی اس رہائش میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو رہائش ہے یہ آپ کی مینا سے نزدیک ہے. یہاں سے آپ نے جب 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے جانا ہے, یہ ایریا مزدلفہ کا ہوتا ہے. مزدلفہ سے جب آپ نے مینا کی طرف آنا ہے اور یہاں سے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. یہاں سے آپ موو کر کے واک کر کے ادھر آ سکتے ہیں. یہ تقریباً جمرات سے آپ کہہ لیں 3-3.5 کلومیٹر ہے. اب اس کیٹیگری ڈی, اور بیسیکلی اس دن اے کیٹیگری والے بھی اپنے کیمپ سے جب آئیں گے, بیسیکلی میں جمرات سے بتا رہا ہوں, جو اے کیٹیگری والے ہیں ان کو بھی 3.5 کلومیٹر ہی اس دن پڑے گا یہ رستہ. واپسی آپ نے آنا ہے اس رہائش میں. تو بیسیکلی یہ جو دن ہے نا, اس دن اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ کہ ٹرانسپورٹ روڈز کے اوپر نہیں ہوتی, لوگوں کو پیدل واک کر کے ہی اپنی بلڈنگ میں آنا ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی رہائش یہاں سے کسی اور علاقے میں, تو آپ کو آبویسلی اس دن باہر سے ٹیکسی یا وہ لینی اگر پڑ جائے تو 400-450 ریال تو ایک یہ عام آپ کہہ لیں کہ اس دن جو ہوگا نا وہ ان کا کرایہ چل رہا ہوگا. تو یہاں پر یہ آپ لوگوں کی بچت ہوگی انشاءاللہ, اور آپ یہاں پر ہوں گے تو آپ کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 کو اپنی رہائش گاہ پہ رہنا چاہیں تو آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. نیکسٹ کیجیے گا. یہ آپ کی عزیزیہ کی جو رہائش ہے یہ کافی قریب ہے. اچھا, اب اس میں فلائٹ شیڈیول کا آپ کو بتاتا چلوں. گلف جو لوگ گروپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں وہ گلف ایئر پہ جا رہے ہیں, ان کی جو فلائٹ ہے وہ ہے 12 مئی کو دن 3-3:30 بجے, اور یہ تقریباً جب پہنچے گی سعودی عربیہ جدہ, تو اس وقت ٹائم جو ہے تقریباً 8:30 ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, رات کے 8:30 ہو رہے ہوں گے. اور تقریباً جب آپ اپنی کہہ لیں کہ پہنچیں گے
ہوٹل میں تو یہ موسٹ پرابلی 13 مئی ہو چکی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو لوگ 19 مئی کو یعنی جو شارٹ پیکج میں جا رہے ہیں ان کی فلائٹ 19 مئی کو سیم ٹائم میں ہے, اور جب یہ پہنچیں گے اپنے ہوٹل تب تک 20 مئی ہو چکی ہوگی, یعنی 12-1 بج جاتے ہیں. اوبیسلی پاسپورٹ کلیئرنس ہے, جدہ ایئرپورٹ کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں. جی میں آ رہا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ کریں. اچھا, آپ لوگ جو گروپ کی صورت میں جا رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ لاہور سے ٹریول کر رہے ہیں, کراچی سے کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ہیں وہ اوورسیز ہیں. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹائملی ایک تو ایئرپورٹ پہنچ جائے ایٹ لیسٹ 4 آور بیفور دا فلائٹ. ٹھیک ہے, آپ کا خواتین مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو سوال پوچھ رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, اسپیشلی وہ لوگ جو گلف ایئر کے اوپر جا رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے احرام یہاں پر اپنے جو ایئرپورٹ ہے اسلام آباد ادھر سے باندھنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرانزٹ ٹائم ہے وہ ہارڈلی 40 منٹس کا ہے بحرین میں, تو وہاں پر آپ کو جسٹ ٹرانسفر کیا جائے گا ایک پلین سے دوسرے پلین میں, وہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ نے احرام یہاں سے باندھنا ہے, باقی جب وہ میقات آئے گا تو آپ اپنی نیت اور باقی معاملات کر سکتے ہیں. باقی نیکسٹ سلائڈ کریں. اچھا ہو گیا. اچھا, آپ لوگ جب جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کا سامان وہاں پر نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی جن لوگوں کے ساتھ تو 12 تاریخ والے گروپ میں ہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ, اور 19 والی گروپ میں زاہد صاحب ہوں گے, تو جو ڈی کیٹیگری کے ہیں. باقی وہ لوگ جو کہ انڈیویجول ٹریول کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کراچی سے کر رہے ہیں, لاہور سے کر رہے ہیں, یا کسی بھی ادر ڈیسٹینیشن سے کر رہے ہیں, ان کے لیے محتاط رہنا بہت ضروری ہے. محتاط ان دیٹ سینس کہ آپ جب وہاں پہنچیں تو آپ نے اپنے سامان کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا ہے, وہاں پہ پوچھنا ہے لوگوں سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس سال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ سامان شاید آپ کو آپ کے کمروں میں پہنچائیں گے. اگر خدا نخواستہ وہ گروپ میں تو ہم ساتھ ہوں گے تو اس میں ہم ساری چیزیں سارے معاملات کریں گے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کا سامان مس پلیس ہونے کا خدشہ ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کے ہینڈ کیری بیگ ہیں اس میں ایٹ لیسٹ تھوڑے سے کپڑے رکھیں اور اپنی ضروری ادویات رکھیں اپنے, تاکہ اگر خدا نخواستہ سامان ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو آپ کو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور ہاں قیمتی ہاں ہینڈ آپ کا جو لگیج ہے اس میں کوئی زیادہ قیمتی چیز وغیرہ نہ ہو. فار ایگزامپل گولڈ کی جیولریز وغیرہ کو اوائڈ کریں, کیش وغیرہ نہ ہو. کیش وغیرہ سے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے ہینڈ کیری وغیرہ میں رکھیں. باقی جو پریویس پریکٹس ہے نسک کارڈز کے حوالے سے کہ یہ ایک انتہائی اہم کارڈ ہے, اور اس کارڈ کی اہمیت اس طریقے سے ہے کہ آپ سے جدہ ایئرپورٹ پہ پاسپورٹس لے لیے جائیں گے. آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوں گے, لیکن یہ اتنا اہم کارڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے, بے شک آپ کے پاس حج کا ویزا ہے, آپ کو اگر پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. یعنی وہاں پر ہماری بھی حیثیت وہی ہے ایک حاجی کی. یعنی آپ کہیں کہ یار یہ گروپ لیڈر ہے, یہ آ کے مجھے بچائے گا یا کچھ کرے گا, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کا قانون ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نسک کارڈز کو بہت احتیاط سے رکھنا بھی ہے, ایک گمنا نہیں چاہیے, اور دوسرا ہر وقت اگر آپ باہر ہوٹل کے باہر آپ کسی سے ملنے یا ایک قدم باہر بھی نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے, موبائل ہو یا نہ ہو لیکن نسک کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہو. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پچھلی جو پریکٹس ہے اس میں یہ تھا کہ نسک کارڈ جو تھا آپ کا, وہ آپ کو جب آپ فرسٹ ٹائم اپنی رہائش پہ جاتے ہیں تو اس وقت وہاں پر جو وہاں پہ معلم آپ کہہ سکتے ہیں اسے, سروس پرووائڈر کمپنی, ان کے نمائندے آتے ہیں اور وہ آپ کو ہینڈ اوور کرتے تھے. لیکن اس سال شاید, یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا, جیسے ہی کنفرم ہوگا تو آپ کو گروپوں پہ بھی بتا دیا جائے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جدہ ایئرپورٹ پہ مل جائے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو ملے گا یا تو جدہ ایئرپورٹ پہ یا آپ کو کہہ لیں کہ آپ کے ہوٹل پہ وہ مل جائے گا. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, اگر آپ کے پاس نسک کارڈ نہیں ہے تو حرم کی جو باؤنڈری ہے نا وائٹ والی, آپ وہ کراس نہیں کر سکتے وداؤٹ دس کارڈ.
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نسک کارڈ بھول گیا ہوں اور میں جا کے حرم میں جا کے نماز پڑھ لوں گا یا طواف کر لوں گا. یہ پچھلے سال کی پریکٹس ہے کہ جو دوست حج پہ گئے تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم اس وائٹ ٹائل کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے تھے بیکاز کہ اگر آپ کے پاس یہ نسک کارڈ نہیں ہے. اس کی اہمیت اور افادیت اتنی زیادہ ہے, تو اس کو آپ نے احتیاط کرنا ہے, ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور یہ والے معاملات ہیں. نیکسٹ کیجیے گا ذیشان. باقی جو حجاج کرام 12 تاریخ کو جا رہے ہیں ان کو جو میسان المشاعر ہوٹل میں ہوں گے, اور کچھ لوگ 18 تاریخ کو آ رہے ہیں جو کہ انجم ہوٹل میں ہوں گے. جو میسان المشاعر والے ہیں ان کو 20 مئی کو انشاءاللہ عزیزیہ بلڈنگ میں شفٹ کر دیا جائے گا, اور اسی طریقے سے غالباً 20 یا 21 مئی کو انجم ہوٹل والے بھی آ جائیں گے. اور یہاں پہ میسان المشاعر میں ہوٹل ہاف بورڈ ہے, یعنی صبح کا ناشتہ اور رات کا ڈنر اس میں شامل ہے, دوپہر کا کھانا اس میں شامل نہیں ہوگا. اور یہ ہوٹل ہارڈلی 400 میٹرز اوے ہے, یعنی اس سے آگے مکارم اجیاد ہے, اور اس سے آگے آپ کہہ لیں زمزم ٹاور ہے. یعنی جو پچھلے سال ہمارا پیکج تھا اور جو وزارت مذہبی امور کا جو پیکج ہے غالباً یہ 5 نمبر پیکج ہے, اس کے اندر جو رہائش جو ہم نے آپ لوگوں سے اماؤنٹس لی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہم 800 میٹر تک آپ کو دے سکتے تھے, لیکن یہ ایک اچھی آپشن تھی جس کی وجہ سے آپ لوگ کو, تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں, یہ ایک اچھا اور ایک اچھی رہائش ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ملے گی. باقی جو 19 تاریخ کو آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچیں گے عزیزیہ بلڈنگ میں. اور عزیزیہ بلڈنگ کا میں آپ کو بتاتا چلوں, جس دن آپ پہنچ رہے ہیں وہ ہے تو دو ذی الحجہ ہے, اور لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں جس ٹائم آپ اپنے ہوٹل تک پہنچیں گے تو 3rd ذی الحجہ ہو چکی ہوگی. تو سعودی قوانین کے مطابق جو بڑی بسیں ہیں ان کو ہم اس کے تھرو ہم جو شٹل سروس چلانے کے پابند ہیں وہ 5 ذی الحجہ تک ہمیں الاؤ ہے. اس کے بعد آپ کو کمپنی کی طرف سے کوئی بھی بس سروس اویلیبل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, صلات بس کی میں یہ بات کر رہا ہوں, یعنی یہ بیسیکلی دن میں 2 دفعہ چلتی ہے. صبح فجر کے ٹائم لے کے جاتی ہے اور 7 بجے واپس لے آتی ہے. پھر اس کے بعد ظہر کے ٹائم نہیں لے کے جاتے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. عصر کے ٹائم لے کے جائے گی اور پھر عشاء کے بعد یہ واپس لے کے آئے گی یہ بس. تو یعنی یہ ارینجمنٹ انشاءاللہ گروپ کی صورت میں ملے گی. باقی یہ 8 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے, اگر کوئی ساتھی ٹیکسی بھی کرنا چاہے تو وہ اتنی ان دنوں میں اتنی کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. باقی حجاج کرام سے گزارش ہے کہ 5 ذی الحجہ کے بعد آپ لوگ جو ہے اپنی انرجیز کو سیف رکھیں, اپنی صحت کا دھیان کریں اور ریسٹ کریں, اور اپنی انرجی کو محفوظ کریں ایام حج کے لیے, اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ 5 ذی الحجہ کے بعد ہم مفتی عامر صاحب یہ بھی حج پہ جا رہے ہیں جنہوں نے بھی آپ کو ٹریننگ دی, تو ان کا ایک سیشن کروا دیں, اور تاکہ وہ بھی آ کے آپ کو ایک سیشن دے دیں کہ تھوڑا سا فریش ہو جائے گا حج کے مناسک کے حوالے سے, اور آپ اپنی صحت وغیرہ کے اوپر تھوڑا سا زور دیں, اور کوشش کریں کہ جو عزیزیہ کا ایریا ہے وہاں پر آپ لوگ اس بلڈنگ کے نزدیک گھومیں پھریں, اس راستوں سے تھوڑی سی فیملیئر ہو جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ حج کی دشواریوں میں سے ایک دشواری یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ حج کے دوران راستے بھول جاتے ہیں. تو آپ جتنا زیادہ اس ایریے سے فیملیئر ہوں گے, گھومیں پھریں گے, آپ کو راستے گلیاں یاد ہوں گی اپنی بلڈنگ تک, رہائش تک, مین پوائنٹس, تو آپ کے لیے اتنی آسانی انشاءاللہ حج کے دنوں میں ہوگی. باقی نیکسٹ سلائڈ کریں ذیشان. یہ اس پہ کلیئر آ رہا ہے؟ پی ڈی ایف آئی تھی آپ کے پاس, دیکھیں پی ڈی ایف کھولیں, یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. پی ڈی ایف پہ اس پیج کو اوپن کریں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ یہ ڈسپلے کرانا ضروری ہے جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں. ہم لوگ کوشش یہ کریں گے جن گروپسوں میں آپ لوگ ایڈ ہیں تو اس میں ہم یہ شیئر بھی کر دیں گے تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ بھی کریں ان پریزنٹیشنز کو, اور اگر کوئی ایشو ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ جو ہے نہیں یہ پی ڈی ایف نہیں ہے, یہ پاور پوائنٹ فائل ہے.
ہاں یہ ذرا وہ گروپ میں ڈال دیں گے ہم, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں, آپ آگے چلیں. ہاں یہ ذیشان یہ اس کو بڑا کریں. ہاں اب یہ جو بیسیکلی ترتیب ہے نا تھوڑی سی, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. نارملی آپ لوگوں نے آپ کی جو حج ایکٹیویٹی ہے نا وہ 7 ذی الحجہ سے آفٹر عشاء سٹارٹ ہو جاتی ہے. 7 ذی الحجہ کے بعد جو ہے نا حج کی موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. آپ کو بسوں کی صورت میں آپ کے مینا کے کیمپس میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. یعنی اتنی زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ فجر کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مینا جانا ہے, تو وہ چیز کوائٹ پاسبل نہیں ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائم معلم دے گا آپ نے اس ٹائم پہ جانا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی, ہر بندہ اگر کوئی انڈیویجول طور پہ حرم گیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے, آفٹر مغرب اور عشاء وہ ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رہائش میں رہیں اور اپنی جو ہے نا حج کی تیاری کریں, یعنی حج کے احرام اور اس کی تیاری کریں. باقی 8 ذی الحجہ کو آپ کو مینا کے کیمپ میں ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا دیا جائے گا. جو کہ مولم وغیرہ سرو کرتے ہیں وہ نارملی سنگل ڈش کھانا ہوتا ہے, اور جو ایک کیٹیگری والے ہوتے ہیں ان کے پیکیج کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حجاج یہاں پہ فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے 8 ذی الحجہ کو, اور عشاء کے بعد آپ لوگوں کو عرفات ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کی یہ جو دینی کتابیں ہیں اس کے اندر یوزلی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ کو 9 ذی الحجہ کی صبح فجر پڑھا کے جانا ہے, تو یہ چیز ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چیز کریں گے تو اس میں آپ کا فرض کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. تو عشاء کے بعد موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ باری آتے آتے فجر یعنی تہجد کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس میں ان معاملات میں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اختیار میں نہیں ہوتی, تو آپ کو صبر تحمل سے کام لینا ہے. اور یعنی ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں کہ جب جیسی ہمیں بسیں ملتی ہیں ہم حاجیوں کو فوراً منتقل کر دیتے ہیں وہاں پہ. لیکن اس میں تھوڑا سا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا جذبات کو قابو میں آپ نے رکھنا ہے. باقی انشاءاللہ ہر پوائنٹ پہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے. اچھا, اب جب 9 ذی الحجہ کا ٹائم آ جائے گا تو اس میں آبویسلی بات ہے ناشتہ ہوگا اور دوپہر کا کھانا ہوگا. ظہر کے بعد آپ کے وقوف عرفہ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا, اور غالباً یہ مغرب سے پہلے, عصر اور مغرب سے پہلے تک کا یہ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں حجاج یوم عرفہ والے دن وہاں پہ فجر, ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. عصر کے بعد یعنی آپ کہہ لیں کہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے ویسے وہ موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ مزدلفہ کے لیے آپ کو بسوں میں بٹھانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ گروپ کی صورت میں ہوتا ہے, وہ بسیں ہماری پارکنگ میں ہوتی ہیں, تو اس میں ہم لوگ آپ کو بٹھا دیں گے. اب یہ جو بسیں ہیں یہ مزدلفہ لے کے جاتی ہیں. دیکھیں اس میں ایک جو نارمل ٹائم ریکوائرڈ ہے مینا سے مزدلفہ جانے میں وہ 4 سے 5 گھنٹے ہے. لیکن جو 2024 کا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اتنا لیٹ ہو گئے تھے, جس طرح بھی عامر بھائی نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ فجر بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ہم نے مغرب عشاء نہیں پڑھی تھی, اور فجر میں ہمیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا, اور ہم لوگ ہماری جو بسیں تھیں وہ وہاں پہ سٹک تھیں مزدلفہ سے پہلے. تو پھر حاجیوں کے ساتھ ہم نے وہ ایک کنسنٹ کی, بلڈ اپ کی, اور ہم وہاں سے اتر کے ہم لوگ واک کرتے ہوئے مزدلفہ کے حدود میں داخل ہوئے, اور داخل ہو کے ہم نے جو ہے فجر مغرب اور عشاء کھٹے پڑھی, اور جیسی بھی ہمیں پڑھی اس کے رائٹ آفٹر 15 منٹس فجر کی اذانیں ہو گئیں. تو الحمدللہ بچت ہو گئی. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ایک ٹائم لگ سکتا ہے, تو آپ نے خود بھی پریشان نہیں ہونا, خود بھی حوصلہ رکھنا ہے. باقی لوگوں, یہ میں آپ کو بس چیز بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نکلیں مغرب کے ٹائم اور 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو لیکن آپ ایک ورس چیز کو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ وہاں پر آسانی رہے گی. باقی مزدلفہ میں وہی آپ نے کنکریاں چننی ہیں, وہ والے معاملات ہیں. اچھا, یہ جو بس سروس ہوگی اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ سیٹ بائی سیٹ انشاءاللہ بس سروس ہوگی آپ لوگوں کی. اور لیکن یہ بس آپ کو مزدلفہ اتار کر چلی جائے گی. اب جو مزدلفہ کے بعد کی ٹریولنگ ہے, مناسک ہیں, وہ سارے کے سارے مناسک آپ لوگوں نے پیدل کرنے. یعنی پہلے سالوں میں یہ ہوتا تھا
کہ یہ حج مختلف اس لیے ہیں پرانے حجوں سے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مزدلفہ سے بسوں کو دوبارہ بلا لیتے تھے, اس میں بٹھا لیتے تھے, باقی مناسک بھی ادا کرواتے تھے. یہ جو ہمارے کچھ حاجی ہیں جو کہ پریویسلی بھی ہمارے ساتھ ٹریول کیا ہے انہوں نے, تو وہ ان باتوں کو جانتے ہیں. لیکن اب 2024 میں یہ چیز پاسبل نہیں ہو پائی, کیونکہ جب سے نسک کے پلیٹ فارم پہ چیزیں گئی ہیں, ایک حاجیوں کی تعداد اور ان کا حاجیوں کو کنٹرول کرنے کا ایک اپنا پروسیجر ہے. اب اس پروسیجر کے تحت جو ہے جب بس ایک بار ڈراپ کر دیتی ہے تو اس کو وہاں پر پارکنگ نہیں ملتی. مزدلفہ میں پارکنگز ہوتی تھیں, اب پارکنگز جو ہیں ادھر بھی انہوں نے خیمے لگا دی ہیں, یعنی مزدلفہ میں ارینجمنٹس کر دی ہیں, جس کی وجہ سے جیسی بس ڈراپ کرتی ہے تو وہ وہاں سے منی کے حدود سے باہر نکل جائے گی. اب آگے کے جو مناسک ہیں وہ پیدل ہیں. اب ذیشان نیکسٹ سلائیڈ کریں, 10 سے لے جائیے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر 10 تاریخ کو یعنی فجر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے. اس کے بعد جب ہلکی ہلکی روشنی ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہاں سے واک کریں گے ٹورڈ مینا. اب اس میں جو ہیں مینا کے کیمپ میں جائیں گے اپنا ڈی کیٹیگری والے, ان کا شاید وہاں سے مزدلفہ سے قریب ہی ہے. تو بہرحال اس میں یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے مینا کے کیمپ میں جانا ہے اور وہاں پر جو ابھی تک کی تعلیمات ہیں اور آپ نے انتظار کرنا ہے معلم کا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ انتظار نہیں کرتے تھے اور ہم لوگ ڈائریکٹ جمرات کنکریاں مارنے نکل جاتے تھے. لیکن اس سال سعودی گورنمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اس طریقے سے کہ اگر کوئی بندہ بغیر اجازت نامے کے حج کر رہا ہے یا ایک ان کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق مناسک ادا نہیں کر رہا تو وہ آپ کو پینلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو 2024 کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کہ انہوں نے کچھ حجاج کرام کو, انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں پر بلیک لسٹ کیا جو کہ وداؤٹ اجازت نامہ حج کر رہے تھے. تو وہ جب وہاں پر پکڑے گئے, جب وہ وہاں سے ایگزٹ ہو رہے تھے کسی تبوک کے یا کسی ایئرپورٹ سے باہر جا رہے تھے, تو انہوں نے ان کو سائڈ پہ بلا لیا. ٹھیک ہے, بلانے کے بعد کہا کہ آپ نے جو ہے حج کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو حج نہیں کیا. انہوں نے ساتھ بالکل جس طرح سنگاپور کا سسٹم ہے اسی سسٹم کے تحت ان کو ایک کمرے میں سائٹ پہ لے گئے, ان کو ساری ویڈیوز دکھائیں کہ بھائی یہ آپ فلاں ٹائم پہ آپ ادھر حرم میں موجود تھے, حج کے دنوں میں آپ ادھر تھے. اب آپ کے اوپر جو ہے لائف ٹائم بین ہے. ٹھیک ہے, ان کو بین لگایا. اور ساتھ جس طرح سنگاپور میں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے اس کیس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو آپ 10,000 ریال دیں, یہ سی ڈی لے سکتے ہیں آپ ہمارے گورنمنٹ سے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے ان کی ایک چیز کی وائلیشن کی, تو جو وائلیشنس ہیں ان کی وہ سزائیں زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ والے عمل بھی کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں کہ حاجیوں کو تنگ کرنا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے پے کیا ہے ان لوگوں کو ان سے جو سہولیات کمٹ کی گئی ہیں ان کو بروقت فراہمی ہے. یعنی وہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پے نہیں کیا ہوتا بٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں سہولیات, یعنی دوسروں کی یوز کر لیتے ہیں, وہ اس چیز کو تھوڑا سا وہ کریں جو کہ آپ کی ہی سہولت کے لیے. تو کوشش یہ کریں کہ جو ان کے قوانین ہیں, ان کی بتائے ہوئے وقت ہیں, ان کی بتائی ہوئی چیزیں, اس کے اوپر منوعن آپ تھوڑا سا عمل کرتے ہوئے اپنے مناسک کو کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے, باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے. باقی جب آپ پہلا دن ہوگا 10 تاریخ, آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. تو آپ اگر تو معلم کے بتائے ہوئے ٹائم پہ جا کے کنکریاں ماریں گے, اس کے بعد آپ کی جو رہائش ہے عزیزیہ, جس طرح میں نے ابھی آپ کو میپ میں دکھایا, وہ آپ کے نزدیک ہے. آپ وہاں سے آ کر اپنی رہائش میں آئیں گے اور یہاں پر آ کے آپ اپنی ویسے تو نارملی ترتیب کے مطابق یہاں پر قربانی کا آپ نے انتظار کرنا ہے. لیکن ابھی جو اس سال سسٹم ہوا ہے 720 ریال کے حساب سے جو انہوں نے قربانی لی ہے, وہ اس کا ابھی تک سسٹم میں کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ وہ کس ٹائم پہ ہوگی, کیا ہوگا, یہ والا معاملہ ہے. لیکن جب ہم 2012-13 میں ہم لوگ کوپن لیا کرتے تھے اس ٹائم, تو اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا صبح 10 بجے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم 10 کی جگہ 11 بجے تک انتظار کرتے تھے اور پھر اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے آزاد کر لیتے تھے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, کہ ایسا کوئی میسج یا وہ چیز نہیں آئے گی. یہ سعودی گورنمنٹ نے قربانیاں کرنی ہیں اور وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ ہماری سے زیادہ محتاط ہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا,
قربانی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے جانا ہے طواف زیارہ کے لیے. اب یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ لوگ جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ٹرانسپورٹ کیونکہ رش ہی رش ہوتا ہے, انتہا کا رش ہوتا ہے کہ مینیج کرنا مشکل ہے. اس میں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگ ایک کوشش کر لیتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم حاجیوں کو بلڈنگ سے حرم کے نزدیک پوائنٹ پہ ڈراپ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ حاجی وہاں پر پہنچ جائیں, اپنا طواف زیارہ کمپلیٹ کریں. اب طواف زیارہ کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو اس میں پاسبلٹی ہے ایک بندہ 1.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لے, ایک بندہ 2 گھنٹے میں کر لے, ایک بندہ 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لے. تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو واپس پک کر کے لایا جائے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم لوگ ڈراپ جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کہ اگر وہاں پر بسیں چل رہی ہیں, معاملات چل رہے ہیں تو ہم آفر کرتے ہیں, لیکن وہاں سے پک کرنا تھوڑا سا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اپنے مینا کے کیمپ بھی جا سکتے ہیں واپس, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس 10 تاریخ کو کے بعد مینا کیمپ میں نہ جانا چاہیں تو آپ کی رہائش نزدیک ہے مینا کے, آپ اپنی رہائش پر بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں ایک لمیٹیشن ہے, وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ کا جو فوڈ ہوگا 5 days آف حج کا وہ صرف اور صرف مینا کیمپس کے اندر اویلیبل ہوگا. رہائش پہ فوڈ کو مینیج کرنا یا ارینج کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی کیٹرنگ کمپنیز ہیں یہ ان کی تمام تر سروسز اویلیبل ہوتی ہیں صرف مینا کیمپس میں, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ رہائش ایسی جگہ پہ ہے کہ اگر آپ نے فوڈ وغیرہ وہ بلڈنگ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ قریب نزدیک ہوٹلز میں بھی جا کے اپنا فوڈ وغیرہ کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں. یعنی کوئی اتنا ایسا ایریا نہیں ہے کہ وہاں پہ کھانے پینے کے ریسٹورنٹ یا وہ چیز نہیں ہوگی, وہ آپ اپنا انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی مینا کی رہائش کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے جو 11 اور 12 ذی الحجہ کے حج کے مناسک ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں سے جمرات تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے. رات کا 1/3 پہر مینا میں گزارنا ہے, وہ گزارنے کے لیے بھی آپ یہاں سے ایزیلی واک کر کے جا سکتے ہیں اور واک کر کے واپس آ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے اس رہائش کا. باقی اس کے آپ یہ کہیں کہ وہاں سے کوئی ٹرانسپورٹ چلے گی اور آپ کو مینا چھوڑ کے آئے, وہ چیز نہیں ہوتی. آپ وہاں پہ جب جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ ہر بندہ پیدل چل رہا ہوتا ہے. یعنی ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ کسی وہاں پہ ٹرانسپورٹ ارینج کرنا ہے کرنا ہے, کیونکہ ہر طرف بندہ ہی بندہ ہوتا ہے. 20-25 لاکھ بندہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ روڈوں پہ ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو یہاں پر میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیا. باقی 13 ذی الحجہ آ جائیں. 13 ذی الحجہ کو جو ہیں آپ لوگوں کو طواف, جس طرح عامر بھائی نے کہا کہ کوشش کریں کہ جس دن آپ نے طواف زیارہ کیا اسی دن طواف وداع بھی کر لیں. لیکن اگر کسی ساتھی کا رہ جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ 13 ذی الحجہ کو وہ بائی ہوک اینڈ بائی کروک وہ کرے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم ٹرانسپورٹ دیں گے, وہ ٹرانسپورٹ آپ کو ڈراپ بھی کرے گی اور لے گی بھی. یوزلی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس ٹرانسپورٹ کا ڈراپ پوائنٹ کون سا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے حج پہ. شارع ابراہیم خلیل کا آپ کو پتہ ہوگا عمرے پہ, اس میں دفاع المدنی ہے ایک, یہ کبری مسفلہ ہے, اس کے آگے ایک پارکنگ لاٹ بنی ہوئی ہے. تو وہاں پر جہاں پہ بھی جو نزدیک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک بس آتی ہے. وہاں پہ ہم حاجیوں کو گروپ کی صورت میں اکٹھا کرتے ہیں, اس بس میں بٹھاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اور وہیں پہ آ کے ڈراپ کرتے ہیں. وہاں سے آگے ویسے بھی نارمل ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس شٹل سروس کی جو موومنٹ پلان ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ 14 ذی الحجہ کو آپ لوگوں کی مدینہ شریف روانگی ہوگی. تو اور اس کے بعد آپ لوگوں سے کچھ گزارشات تھیں, وہ یہ کہ آپ تمام لوگ اپنے ساتھ ایک عدد پاور بینک رکھیں, ٹھیک ہے. اور وہ حجاج کرام جن کو آپ جو فیملی کی صورت میں جا رہے ہیں, یعنی 2 یا 3 یا 4 بندوں پہ مشتمل ہیں, وہ اپنے ساتھ اگر ان میں سے کوئی بندہ چل نہیں سکتا تو وہ اپنے لیے ویل چیئر کا لازمی انتظام کرے اس سال. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا بندہ کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ الیکٹرک ویل چیئر ابھی سے لیں, اور اس کے اوپر اگر آپ سولو ٹریول کر رہے ہیں تو ابھی الیکٹرک ویل چیئر لیں اور اس کو تھوڑا سا یوز کریں, کیونکہ پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ویل چیئر چلانے والے لوگ مل جاتے تھے
لیکن اب جب سے یہ نسک پلیٹ فارم آیا ہے وہاں پر جو کام کرنے والے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو مینا میں نہیں چھوڑتے وہ لوگ. تو اس لیے وہاں پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پیروں کا گھٹنوں کا ایشو ہے تو یہ اس چیز کی تھوڑی سی آپ نے لازمی احتیاط کرنی ہے. باقی جب حج کا سفر ہوگا تو اسپیشلی جن لوگوں کو دمہ ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, وہ لوگ اپنے ساتھ میڈیسنز لازمی رکھیں ہر وقت. یہ نہ ہو, کیونکہ ایک دو بڑی ہارش ایکسپیرینس تھے کہ جب ہم لوگ عرفات سے مزدلفہ آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو دمے کا اٹیک ہو گیا تھا. جب اٹیک ہوا تو ان کا وہ جو پمپ ہوتا وہ تھا ہی نہیں ان کے پاس, تو وہ ہمارے لیے بڑا ایک چیلنج بن گیا تھا. تو اس قسم کی یہ جو لائف سیونگ میڈیسنز, یہ کچھ چیزیں ہیں یہ آپ نے اپنے ساتھ ہر وقت رکھنی ہیں. اور آج سے ہی اپنی جو گوگل میپس وغیرہ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. یعنی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بزرگ بھی ٹریول کر رہے ہیں, اسپیشلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ گوگل میپ کو ایک جگہ کی لوکیشن کہیں بھیجیں, اس لوکیشن کے اوپر میپ پہ موبائل پکڑ کے واک کرنا سیکھیں. یہ آپ کو ہیلپ کرے گی حج کے 5 دنوں میں. اگر خدا نخواستہ آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں تو اس لوکیشن کو استعمال کرنا آ جائے گا. یعنی اس میں 3 آپشنز ہوتی ہیں, موٹر سائیکل بنا ہوتا ہے, گاڑی بنی ہوتی ہے, بندے کا پیدل چلنے والا ہوتا ہے. تو اس میں آپ پیدل چلنے والی لوکیشن لگا کے گوگل میپ کو یوز کرنا سیکھیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو حج میں آسانی دے گی. باقی ویکسینیشنز کے حوالے سے, ویکسینیشن جو ہیں وہ ہے مینجائٹس, گردن توڑ بخار بولتے ہیں, انفلوئنزا یعنی زکام کا, اور ایک پولیو کے قطرے. یہ آپ کو حاجی کیمپ سے کرانے پڑیں گے. اور جتنی بھی میڈیسنز ہیں آپ جو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ حاجی کیمپ جائیں گے وہ آپ کی ڈاکٹر پرسکرپشن بھی سم ٹائم دیکھ لیتے ہیں, لیکن موسٹ آف ٹائم اگر آپ انہیں بتا دیں تو انہیں بھی, وہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ شوگر کی ہے, یہ بلڈ پریشر کی, وہ آپ کی میڈیسنز کو پیک کر دیں گے, وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اور آپ لوگوں کو جی جب آپ لوگوں کی ویکسینیشن ہوگی اس کے ساتھ آپ کو ایک یلو کارڈ دیا جائے گا. اس یلو کارڈ کو لازمی آپ نے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے, وہ ناٹ آفن بٹ موسٹ آف ٹائم جدہ ایئرپورٹ پہ وہ چیک ہو جاتا ہے. اگر آپ اوورسیز ہیں, آپ باہر سے کروا رہے ہیں, تو آپ کے پاس ان ویکسینز کے سرٹیفکیٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے ٹریولنگ ڈاکومنٹس میں. باقی آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں, ویزا, فارم کی کاپی, آپ کی حج رسید اور آپ کا حج اگریمنٹ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں دی گئی ہیں. حج اگریمنٹ کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کریں گے, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں, وہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ ہم کچھ جگہوں پہ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ جگہ ایسی آتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ سب اس کے اندر ایف اینڈ بٹس بتائے گئے ہیں. تھوڑا سا اس کو اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ حج کا سفر بہت اچھا گزرے گا. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں وہاں پر جو ایک نارمل کوشچن ہوتا ہے جو ہر سٹیپ پہ ہوتا ہے کہ موبائل سم کے حوالے سے. موبائل سم کا آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ یہاں سے اپنی رومنگ آن کروا کے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بعض دفعہ چیلنج یہ آ جاتا ہے کہ آپ یہاں سے رومنگ آن کرا کے گئے, پتہ چلے ڈیٹا ہی نہیں چل رہا. یہ میرے اپنے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کروائیں ضرور. ٹھیک ہے, بٹ اس کے اوپر ٹوٹلی ریلائی نہ کریں. ہو سکتا ہے حج کے 5 دنوں میں یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے یہ چیز. تو وہاں جائیں, کوشش کریں کہ سم لازمی لیں. ٹھیک ہے, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے پاس زین کی سم, وہاں پہ 3 نیٹ ورک زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک زین ہے, موبائلی ہے اور ساوا. ٹھیک ہے, اس میں میں نے زین یوز کیا ہے بہت عرصہ کرتا رہا ہوں شروع سے ہی, لیکن مجھے حج کے 5 دنوں میں بہت زیادہ اس سے پرابلم آئی ہے, کیونکہ مجھے ساتھ ساتھ حاجیوں سے بھی رابطے کرنے ہوتے ہیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے پھر خود موبائلی پہ شفٹ کروایا ہے. جب ہم ایک نیٹ ورک پہ آبویس سی بات ہے جب زیادہ لوڈ پڑے گا تو وہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی موبائل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی زین. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی آپ سم لیں اس کو تھوڑا سا وہاں پر دیکھ لیں. ابھی جو یوزلی پیکج چل رہے ہیں, بیسک پیکج 35 ریال کا ہوتا ہے, لیکن وہ شاید آپ کے لیے ناکافی ہو. ریکمینڈڈ ہی ہے کہ آپ تقریباً 60 یا 90 ریال والا کریں, جو 21 سے 22 دن میں جا رہے ہیں. اس میں کچھ فری منٹس پاکستان کے لیے بھی ہوتے ہیں اور آپس میں آپ نے رابطہ کرنا اس کے لیے بھی ہوتے ہیں. اس میں اچھے انٹرنیٹ کی جی بیز بھی ہوتے ہیں.
تو آپ کم از کم بیسک لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے 35 ریال والی سم لازمی لینی ہے کہ تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ ہو تو امیجیٹلی وہیں پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. باقی آپ تمام ساتھیوں کو ویزاز مل چکے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نسک ایپ ہر بندہ اپنے موبائل پہ انسٹال کرے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرے. 14th آف ذی الحجہ کو ہم جا رہے ہیں, ہمارے پاس ٹوٹل 4 دن ہوں گے وہاں پہ. موسٹ آف دا ٹائم وہاں پر اپوائنٹمنٹس نہیں آ رہی ہوتی. ہم گروپ اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی ان تک انشاءاللہ کوشش کریں گے, لیکن آپ لوگوں نے ہمارا انتظار نہیں کرنا. آپ لوگوں نے نسک ایپ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے. اور یہ یعنی شارٹ ڈیوریشن کے اندر اتنے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹس کی جو ڈیز ہیں نا 14th آف ذی الحجہ سے 18th آف ذی الحجہ تک یہ اوپن نہیں ہو رہے ہوتے. میں ریاض الجنہ کا بول چکا ہوں, یہ ریاض الجنہ کی میں بات کر رہا ہوں, صرف یہ اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری ہے. اچھا یہ مجھے بھی نہیں پتہ, یہ چلیں ایک نیا فیچر آیا ہوگا وہ انشاءاللہ جب یوز کریں گے تو وہ پتہ لگ جائے گا. اچھا نیکسٹ کریں بچے. یہ پاکستان حج ایپ ہے, یہ بھی آپ انسٹال کریں. اس کے اندر گائے بگائے مختلف انسٹرکشنز وغیرہ آتی رہتی ہیں, آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایپ ہے, اس کے اندر آپ کے پیکج کے حوالے سے ساری انفارمیشن ہے, سارا کچھ ہے. اس کو لازمی انسٹال کیجیے گا. بہت شکریہ. اگر آپ لوگ کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ کلوز کر. حج مشقت کا نام ہے. آپ کو عامر صاحب نے بھی بہت ڈرایا ہے, میرا خیال ہے. پریشان نہیں ہونا, ہم آپ کے